محترم بزرگوں دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائے، اعظم الناس جرمن، خطا کے اعتبار سے، ذم کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ، اعظم الناس، لوگوں میں بہت بڑا گناہ وہ ہے، من سأل، کوئی آدمی پوچھے، عن شیئن، کسی معاملے کے بارے میں، کسی امر کے بارے میں، کسی فعل کے بارے میں، کسی شریعت کے حکم کے بارے میں، حکم من الاحکام کے بارے میں، حکم من الاحکام الشرعیہ کے بارے میں، لم یحرم، وہ حرام نہیں ہے، جو بات، جو فعل، جو عمل، جو معاملہ حرام نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کے متعلق بار بار پوچھنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ سخت گناہ ہو یا سخت حکم لاگو ہو جائے۔ فحرم من اجل مسئلتہ، بار بار پوچھنے کی بنا پر کہیں وہ حرام شدہ چیز نہ ہو، حرام ہو جائے، گناہ کی بات نہ ہو، گناہ ہو جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا سخت معاملہ ہے۔ آج لوگ ذرا معاملے میں زیادہ سوال کرتے ہیں، جو ظاہری اعتبار سے نماز تارک الصلاۃ ہے، نماز کو چھوڑنے والا، تارک الصوم، روزے کو چھوڑنے والا، تارک الزکوٰۃ، زکوٰۃ نہیں دینے والا، تارک الحج و عمرہ، اور رشوت لینے والا، سود لینے والا اور شراب پینے والا، اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتے، جو بالکل کھلے طور پر حرام ہے، لیکن معمولی باتوں پر کئی سوال کرنے کی وجہ سے، کئی بار پوچھنے کی وجہ سے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل حرام ہو جائے۔ یہی لوگوں میں جرم کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے، ذم کے اعتبار سے، خطا کے اعتبار سے، کمی کے اعتبار سے، لغزش کے اعتبار سے بہت بڑا جرم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کو یہ حلال ہے تو کر دینا چاہیے، یہ جائز ہے تو کر دینا چاہیے، یہ فرض ہے تو کر ہی دینا چاہیے، واجب ہے تو واجب کے درجے میں کرنا چاہیے، سنت ہو تو سنت کے درجے میں کرنی چاہیے۔ وہ چھوڑ کر ہم اس کے متعلق ہم اپنے غور و فکر اور تفکر اور تدبر کر کے حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرنا، یہ کسی بھی مسلمان اور کسی بھی امام، کسی بھی عالم کی شان نہیں ہے، ویسا ہو سکتا بھی نہیں ہے، لیکن بار بار پوچھنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سخت گناہ کا باعث بن جائے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی، کچھ غلطی ہو گئی، وہ فرما رہے ہیں کہ میں ایسا غلطی کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، آپ ہاتھ رکھے ہوں گے اس عورت پر، یا اس کو چھوئے ہوں گے، یا اس کو صرف بوسہ دیے ہوں گے، جاؤ بول رہے ہیں، لیکن بار بار وہ طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ بولنے سے پھر کیا کہ تو آخر میں واقعتاً زنا ہی ہوا تھا، تو اس کا سزا دینا پڑا۔ اور علماء اس واقعے سے یہ بات ہمیں ظاہر کرتے ہیں کہ اگر وہ پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کو کہا تھا، وہ چلے جاتے تو اللہ کے پاس توبہ استغفار سے بھی کام ہو جاتا تھا، اللہ معاف کر دیتے تھے، ارحم الراحمین ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم بھی ایسا ہے، سارے صحابہ پر اچھی نظر سے دیکھا جائے گا۔ آپ نے فرمائیں گے کسی صحابی کے بارے میں کوئی کبھی میرے پاس مت بولو، سب صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کی نظر میں، نیکی کی نظر میں، خیر خواہی کی نظر میں، اچھائی کی نظر میں، بر کی نظر میں دیکھتے تھے، لہذا بار بار بولنے کی وجہ سے واقعتاً وہاں زنا بھی ہوا تھا اور اس کا سزا بھی دینا پڑا۔ بولنے کا مقصد یہاں ٹھکانا نہیں ہے، بچ کر نکلنا نہیں ہے، جو بات سخت نہ ہو اس کو سخت نہ کیجیے، جو بات سہل ہو اس کو سہل ہی رکھیے، جو بات حرام ہو اس کو حلال کرنے کی کوشش نہ کرو، جو بات حرام ہو اس کو حلال کی طرف نہ کھینچو، جو حلال ہو اس کو حرام کی طرف نہ پہنچاؤ، اب کہ اپنی منمانی کی وجہ سے،
لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ کے ساتھ قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔